تو وہاں افسران کو اس لیے تحائف اور گفٹ دیے جاتے ہیں کہ وہ ٹیکس کی وصولی میں ان کے لیے خاص رعایت اور نرمی برتیں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیگر اداروں کو دیکھ لیں کہ جن جن محکمہ جات میں جو وہاں نگران اور نگہبان ہیں، منتظمین ہیں، ان کو لوگ تحائف دیتے ہیں تاکہ وہ ناجائز طریقے سے کوئی مال حاصل کر لیں، کوئی نفع حاصل کر لیں، فائدہ حاصل کر لیں۔ تو ان افسران کے لیے یہ تحائف رشوت کے زمرے میں اور خیانت کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کے لیے لینا ہرگز جائز اور حلال نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور اسے بڑا سنگین قرار دیا، اور پھر ارشاد فرمایا، میں تم میں سے کسی کو بروز قیامت اس حالت میں نہ پاؤں، کیونکہ جس نے کوئی چیز عذر خیانت رکھ لی تو وہ بروز قیامت اٹھائے ہوئے اس کو لے کر آئے گا، تو میں بروز قیامت تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہو اور وہ بلبلا رہا ہو، اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں اسے جواباً کہوں کہ میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی کو بروز قیامت اس حالت میں نہ پاؤں، اس نے گھوڑا اٹھا رکھا ہو اور وہ ہنہنا رہا ہو، وہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں جواباً کہوں کہ میں تیرے لیے کسی اختیار کا مالک نہیں ہوں، میں نے اللہ کا پیغام تجھے پہنچا دیا تھا۔ کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں قیامت والے دن کہ اس نے بکری اٹھا رکھی ہو، وہ ممیا رہی ہو، اور وہ عرض کرے یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں اسے کہوں کہ میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں نے تجھے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو بروز قیامت اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس نے کسی انسان کو اپنے اوپر اٹھا رکھا ہو، مملوک کو، غلام کو اٹھا رکھا ہو، اور وہ چلا رہا ہو، اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں، میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کسی اختیار کا مالک نہیں ہوں، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس نے چادر اٹھا رکھی ہو اور وہ چادر اس کے اوپر ہل رہی ہو، حرکت کر رہی ہو، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے، میں کہوں کہ میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اور اس حالت میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ اس نے غیر ناطق مال یعنی سونا چاندی اٹھا رکھا ہو، اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ میں تیرے لیے کسی اختیار کا مالک نہیں ہوں، میں نے تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے دنیا میں وہ کسی ڈیوٹی پر مامور تھا، مقرر تھا، اور اس کے دائرہ اختیار میں کوئی مال تھا اور اس نے عذر و خیانت کے وہ مال رکھ لیا، تو قیامت والے دن وہ خیانت والی چیز اٹھا کے اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور اس کے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کا وہ موقع ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ اب وہ وہاں مجھے شفاعت اور سفارش کے لیے اگر وہ عرض کرے گا تو میں کہوں گا میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو ابتداً اس کو آزمائش اور تکلیف اور سزا کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، بعد میں شفاعت ہوگی۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جو شخص سوئی یا ایسے کوئی چھوٹی چیز عذر و خیانت چھپا لے
تو بروز قیامت اس خیانت والی چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ نے جو ڈیوٹی دی ہے آپ مجھ سے یہ واپس لے لیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ عرض کیا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سوئی یا اسے بھی کوئی چھوٹی چیز عدل و خیانت کسی نے وہ رکھ لی تو بروز قیامت اس خیانت والی چیز کو اٹھائے ہوئے لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ فرمایا ہاں میں یہ تو تمہیں کہہ رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں، جس کو جو چیز عدل و صدقہ کے موصول ہو، وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مال کم ہو یا زیادہ ہو، وہ ہمارے سامنے لا کر پیش کرے، پھر اس میں سے جو ہم اسے بطور اجرت کے دیں وہ لے لے، اور جو نہ دیں اس سے وہ باز رہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو متعدد روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سرکاری مال ہے، جو حکومت مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتی ہے، اگر اس مال میں سے کوئی شخص عدل و خیانت کے کوئی چیز اپنے تصرف میں لے آئے تو وہ اس کی طرف سے خیانت شمار ہوگی، اور بروز قیامت وہ خیانت والی چیز کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ سکول، کالجز، یونیورسٹیز، جتنے بھی اس طرح کے تعلیمی سرکاری ادارے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے وہاں کی ضروریات کے لیے مہیا کی جاتی ہیں۔ اب جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان میں سے بعض چیزیں اپنے ذاتی تصرف میں لے آتے ہیں، یا وہاں کی بجلی ہے، مشینری ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو وہ جو قانون ہے اس کے سے ہٹ کر وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں۔ یا ریلوے کی ورکشاپ ہے یا ریلوے کی فیکٹری ہے جہاں ریلوے سے متعلقہ سامان تیار ہوتا ہے، تو اب وہ فیکٹری کا نگران، ورکشاپ کا نگران، اس سے متعلقہ لوگ اگر وہ وہاں پر کوئی اپنا ذاتی تصرف کرتے ہیں، اپنا ذاتی نفع وہاں سے حاصل کرتے ہیں، تو وہ خیانت شمار ہوگی، بروز قیامت ان کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ اسی طرح جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، جتنے مدارس ہیں، مساجد ہیں، اوقاف کے ادارے ہیں، وہاں کے جو محتمم ہیں، منتظم ہیں، وہاں کی جو کمیٹی ہے، وہاں کے جو نگران ہیں، ممبران ہیں کمیٹی کے، تو اگر وہ کسی چیز میں غلط تصرف کرتے ہیں، ذاتی تصرف کرتے ہیں، اور کوئی اپنا فائدہ اس میں سے وہ لیتے ہیں، یہ ان کی طرف سے خیانت ہے۔ بروز قیامت وہ خیانت والی چیز لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ ہمارے جتنے بھی محکمہ جات ہیں، اگر آپ ان میں تھوڑا سا اندر جھانک کر دیکھیں، ہاں وہ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کا شعبہ ہو یا انجینئروں کا، جو انجینئر ہیں پل اور سڑکیں بناتے ہیں، دیگر سرکاری عمارتیں بنانے پر مقرر ہیں، ہاں وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہو یا پٹوار کا شعبہ ہے، پٹواری، کانگو اور تحصیلدار، ہاں ڈی سی اے سی ہوں، پولیس ایس ایچ او، ڈی پی او ہو، یا اسی طرح دیگر درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر تک جو افسران ہیں، عہدے داران ہیں، اصحاب اقتدار ہیں، تو ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں اس محکمے کی اور اس دفتر کی اور اس شعبے کی ضروریات کے لیے آتی ہیں، اور وہ خاص اس کام کے لیے چیزیں ہوتی ہیں جس کام کے لیے وہ مہیا کی جاتی ہیں، تو کسی کو اپنے ذاتی تصرف میں لانے کی اور ذاتی فائدہ یا نفع اٹھانے کی یا گھریلو استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور ان محکمہ جات کے جتنے بھی لوگ ہیں، ملازمین ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وزراء اور وزیر اعظم اور صدر تک،
تو اگر وہ اس سرکاری مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں اور وہ اپنا کوئی ذاتی ایسے نفع فائدہ اٹھاتے ہیں جو قانونی اعتبار سے ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ چیز